امانت داری سے مراد کیا ہے؟ ہمارے درمیان جو سمجھا جاتا ہے امانت داری، آپ کے پاس کسی نے کوئی مال رکھا یا کوئی چیز رکھ دی تو اس کی حفاظت کرنا، ہمارے پاس اور ہمارے ذہنوں میں بس اتنا ہی گھرا ہوا ہے مفہوم۔ کیا اتنا ہی مفہوم ہے امانت داری کا کہ اس کی حفاظت کی جائے یا اور بھی وسیع؟ کیا معاشرے کو مستحکم کرنے کے لیے امانت داری کو اختیار کرنا ضروری ہے؟ یہ امانت داری جو ہمارے اندر کم ہوتی جا رہی ہے یا بالکل نہیں کے برابر ہے، خیانت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی؟ شریعت مطہرہ میں امانت داری کا جو مفہوم ہے بہت وسیع ہے۔ جی یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم نے جو ذمہ داری لی ہے کہ ہم تیری بندگی کریں گے، ہمیں جنت حاصل کرنا ہے، اور ناکام ہوں گے تو اللہ نہ کرے جہنم میں وہ بھیج سکتا ہے، یہ امانت ہے۔ یہ سب سے بڑی امانت ہے جو قرآن میں جس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا سلسلہ چلتا ہے ہر ذمہ داری جو آدمی اٹھاتا ہے وہاں سے یہاں تک کہ مال، پیسہ یا کسی کا راز بھی ہمارے پاس اپنی وعدے کی پابندی کرتے ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفاق کی، منافقی جو، تو لوگوں کے پاس دوسرے کا پیسہ جب آتا ہے اور وہ رکھا ہوا رہتا ہے تو یوں سمجھیے کہ وہاں سے وہ پیسہ آدمی کے دین و ایمان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ فتنہ ہے نا، مال فتنہ ہے نا، اس کی آزمائش بن جاتا۔ لوگوں میں اعتماد بہت ضروری ہوتا ہے۔ اعتماد جو ہوتا ہے، بھروسہ جو ہوتا ہے، اسی پر اصل میں سماج کی مضبوطی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ ہم جب تک ایک دوسرے پہ بھروسہ کریں گے، ایک دوسرے کی طاقت بنے رہے۔ جب اللہ نے امانت داری کو مومنوں کی صفت کا اور اس کا حکم دیا، اور خیانت کو منافقوں کی صفت کہا اور اس سے منع کیا، تو اللہ جس کا حکم دیتا ہے وہ خیر ہی خیر ہے یا اس میں خیر غالب ہے، اور جس سے اللہ منع کر دے وہ شر ہی شر ہے، یا اس میں اگر کسی کو فائدہ نظر بھی آئے تو شر غالب ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ لوگوں کی بتائی ہوئی باتیں امانت ہیں، جب تک بتانے والا یہ چاہتا ہے کہ آپ اسے اپنی حد تک رکھیں یا آپ کے پاس امانت۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر رہے تھے، مکے والوں میں سے بہت ساروں کی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس رکھی ہوئی تھی، یعنی آپ کی دعوت کو قبول کرنے تیار نہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کو قتل کرنے کے در پے ہیں، لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ امانت دار انسان ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی کے پاس اپنی امانتیں رکھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا کمال یہ ہے کہ وہ جو آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، امانت ہے، اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے نہیں لے کے بازار جانا چاہتے ہیں۔ عمر اسی لیے وہ بیت المال سے آسانی سے دینا نہیں چاہتے، اس لیے کہ وہ امانت ہے۔ عمر اس لیے چاہتے ہیں کہ حضرت عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ داری سنبھالیں، بازار وزار میں وقت نہ لگے ان کا، اس لیے کہ قوم و ملت کے مسائل ان کے پاس امانت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد عظمت علی فاروقی عمری نذیری، ہمارے یوٹیوب چینل جمعیت اہل حدیث ایچ کے ریجن گلبرگہ میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے امانت داری اور ہمارا معاشرہ۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہندوستان کی مایہ ناز شخصیت فضیلت الشیخ حافظ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ۔ آئیے میں آپ سبھی کی ملاقات شیخ سے کرواتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہم ہمارے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں شیخ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ جیسا کہ آپ نے موضوع سنا کہ امانت داری اور ہمارا معاشرہ، تو بلا تمہید باندھے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو امانت داری کے سلسلے میں پہلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ امانت داری سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ امانت داری اردو میں ہم جسے کہتے ہیں، عربی میں الامانہ، یہ لفظ امن سے مشتق ہے، اور امن ضد ہے خوف کی، جی، یعنی خوف کے اپوزٹ امن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے امانت داری کا لفظ نکلا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس کوئی چیز رکھے، جی، وہ کوئی مادی چیز ہو سکتی ہے جیسے سونا، پیسہ، زمین کے کاغذات وغیرہ، یا کوئی معنوی چیز ہو سکتی ہے جیسے کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈال رہا ہے، یا اپنا کوئی راز آپ کو سنا رہا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے پاس رکھی جائے اور اس اطمینان کے ساتھ کہ آپ اسے ضائع نہیں کریں گے، آپ اسے ضائع نہیں کریں گے، بلکہ جس کی امانت ہے اسی کو واپس لوٹ آئے گی، یعنی جس کی دی ہوئی چیز ہے اسی کو واپس لوٹ آئیں گے، جی، تو اس کو امانت داری کہتے ہیں۔ اب جو آدمی دی گئی چیز کی حفاظت کرتا ہے، وہ پیسہ ہو، کوئی مادی چیز ہو، معنوی چیز ہو،
کوئی ذمہ داری دی گئی ہے اس کی حفاظت کرتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں امانت دار ہے، اور کوئی اس میں اگر خلل کا شکار ہوتا ہے، کسی چیز کو ضائع کر دیتا ہے، جیسے کہ ویسے نہیں لوٹاتا ہے، تو پھر اس کو کہتے ہیں وہ خیانت کر رہا ہے۔ یہ امانت داری کا سادہ اور سیدھا مفہوم ہے۔ جی جی جزاکم اللہ شیخ، آپ نے بتایا امانت داری سے مراد کیا ہے۔ آج جو ہمارے درمیان جو سمجھا جاتا ہے امانت داری، کہ آپ کے پاس کسی نے کوئی مال رکھا یا کوئی چیز رکھ دی تو اس کی حفاظت کرنا، ہمارے پاس اور ہمارے ذہنوں میں بس اتنا ہی گھرا ہوا ہے مفہوم۔ کیا اتنا ہی مفہوم ہے امانت داری کا کہ اس کی حفاظت کی جائے، یا اور بھی وسیع ہے؟ نہیں ہے، قرآن و سنت میں امانت داری کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ جی یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ معاملات میں امانت داری کا باب ہے، اور معاملات میں بھی محدود ہے۔ یہ معاملات میں بھی امانت داری کا باب بہت وسیع ہے۔ قرآن و سنت میں تو ہم اور آپ کو یہ بتایا گیا ہے، یہ جو تکلیف شرعی کہتے ہیں، یعنی شریعت کا مکلف ہونا، یہ جو ذمہ داری کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اگر عبادت کے اس امتحان میں کامیاب ہوں گے تو جنت، اور اگر ناکام ہوں گے تو جہنم، یہ جو ذمہ داری ہم نے لی ہے، قرآن میں اس کو اللہ تعالیٰ نے امانت کہا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ تو یہ جو ذمہ داری آدمی لے رہا ہے یہ بھی امانت، سبحان اللہ۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ہر چیز، ہر وہ ذمہ داری جو آپ کے حوالے کی جاتی ہے، آپ حکمران ہیں تو عوام آپ کے پاس، اور عوام کے مفادات اور مصالح آپ کے پاس امانت ہے۔ جی اسی لیے آپ دیکھیے قرآن و سنت میں حکمران کی جو صفات، مثالی حکمران کی، اس میں جو ہے امین، ایک تو قوت ہونی چاہیے، دوسری امانت ہونی چاہیے۔ تو یہ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ حکمران ہے تو اسے امانت دار ہونا چاہیے، یعنی وہ جو ذمہ داری لے رہا ہے اس ذمہ داری کے حق کو ادا کرنے کا فکر مند وہ ہو، اس کے لیے کوشش کرنے والا ہو۔ کوئی ذمہ دار ہے، کسی جماعت جمعیت کا ذمہ دار ہے، کسی تنظیم کا ذمہ دار ہے، یا کسی ادارے کا ذمہ دار ہے، حتیٰ کہ اساتذہ جو پڑھانے کے لیے آتے ہیں، اساتذہ کے پاس وہ جو بچے ہیں ان کے پاس امانت ہے، مدرسوں کے پاس بچے قوم و ملت کی امانت ہیں۔ تو ہر وہ چیز، چاہے وہ کوئی ظاہری مادی چیز ہو یا کوئی معنوی چیز ہو، ہر وہ چیز جو کوئی آپ کے حوالے کرے، یہ کسی کے حوالے کرے تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے، اس کی دیکھ ریکھ کرے، تو پھر یہ اس کے پاس امانت ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی آپ سے بات کر رہا ہے اور بات کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، تو دائیں بائیں دیکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بات صرف آپ کو بتائے، کسی اور کو نہ بتائے، تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بات بھی امانت ہے اب آپ کے پاس۔ تو لوگوں کے راز آپ کے پاس امانت ہے، کوئی بھی آدمی اپنا راز آپ کو شیئر کرتا ہے، بتاتا ہے، وہ بھی امانت ہے۔ اور یہ مال ہی کی بات نہیں ہے، جو کوئی آدمی آ کر آپ کے پاس پیسہ، سونا یا کوئی اور چیز، پراپرٹی کے کوئی کاغذات وغیرہ رکھتا ہے، یہی نہیں، لوگوں کی بتائی ہوئی باتیں امانت ہیں، جب تک بتانے والا یہ چاہتا ہے کہ آپ اسے اپنی حد تک رکھیں، یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ تو شریعت مطہرہ میں امانت داری کا جو مفہوم ہے بہت وسیع ہے۔ جی یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم نے جو ذمہ داری لی ہے کہ ہم تیری بندگی کریں گے، ہمیں جنت حاصل کرنا ہے، اور ناکام ہوں گے تو اللہ نہ کرے جہنم میں وہ بھیج سکتا ہے، یہ امانت ہے، یہ سب سے بڑی امانت ہے جو قرآن میں جس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا سلسلہ چلتا ہے ہر ذمہ داری جو آدمی اٹھاتا ہے وہاں سے یہاں تک کہ مال، پیسہ یا کسی کا راز بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ امانت ہے۔ تو کسی کے راز کو فاش کرنا تو یہ جو ہے خیانت بن جاتی ہے؟ جی ہاں، کسی کا بھی راز، کوئی بھی آدمی آپ کے پاس راز کے طور پہ کوئی بات بتاتا ہے تو وہ راز بھی امانت وہ ہوتا امانت ہوتا ہے۔ کوئی بھی کسی کی بھی بات جو وہ نہیں چاہتا کہ باہر جائے، آپ کو بتا رہا ہے، اور آپ اسے اگر لوگوں میں سے کسی کو بھی بتا دیتے ہیں تو یہ خیانت ہے، چاہے آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کریں یا کسی کے کان میں جا کے آہستہ سے کہیں۔ میں نے اگر آپ سے کوئی بات کہی اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ اپنی حد تک رکھیں، تو پھر یہ جو ہے خیانت ہوگی کہ آپ اپنے علاوہ کسی کے سامنے اس کا تذکرہ کریں۔ وہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک کان سے دو کان، دو کان سے دکان، یعنی بات جب آپ کی زبان سے نکلتی تو خیانت ہے۔ اب وہ کان، ایک کان نہیں رہتا جس تک آپ نے بات پہنچائی، وہ دکان تک ضرور پہنچتا ہے۔ تو الحمدللہ اتنی چیزیں جو ہے امانت کے تعلق سے بتائی گئی ہیں، تو نبی کی سیرت سے اگر کچھ مثال کے طور پہ اگر تو وہ اچھا سمجھ میں آئے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمایاں ترین صفات تھی ان میں سے یہ ہے امانت داری۔
نمایاں ترین جو مشرکین بھی مانتے تھے. اب آپ دیکھیے اس کی سب سے نمایاں مثال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے تو پہچانے جاتے تھے کہ آپ صادق و امین ہیں نبوت سے پہلے، اس لیے کہ تب تو آپ سب کے چہیتے تھے. لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد توحید کی دعوت دی، بت پرستی کی مخالفت کی، شرک کی مخالفت کی، تو سارے مکہ والے آپ کے دشمن ہو گئے. جی بالکل. اور ان میں سے جن کو اللہ نے ہدایت دی اسلام لے آئے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع تک لوگ تو آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے. اور آپ جانتے ہیں عین ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پہ بن آئی تھی. ابو جہل نے اور اس کے ساتھ دوسرے سرداروں نے مل کر یہ مشورہ کیا تھا کہ خاندان جتنے ہیں ہر خاندان سے ایک نوجوان لے لے جو اللہ کے نبی کے گھر کو گھیر لے، اور گھیر کر جب اللہ کے نبی صبح نکلے تو ایک ساتھ سب لوگ تلوار سے وار کریں، پتہ نہ چلے کہ فلاں کی تلوار سے مرے بلکہ سب کے درمیان خون بٹ جائے گا. اس حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے، لیکن اس حال میں بھی اللہ کے نبی کو مکے کا سب سے بڑا امانت دار انسان سمجھتے تھے. سبحان اللہ. اسی لیے آپ دیکھیے تاریخ میں یہ بات سب مورخوں نے تقریباً نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر رہے تھے، مکے والوں میں سے بہت ساروں کی امانتیں اللہ کے نبی کے پاس رکھی ہوئی تھی. یعنی آپ کی دعوت کو قبول کرنے تیار نہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کو قتل کرنے کے در پے ہیں، لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ امانت دار انسان ہے، اور اسی لیے اللہ کے نبی کے پاس اپنی امانتیں رکھیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا کمال یہ ہے کہ وہ جو آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹا کر اور یہ ذمہ داری دے کر کہ جو لوگ میرے بعد ان امانتوں کے جو مالک ہیں ان تک یہ امانتیں پہنچ جانی چاہیے. یہ جو بات ہے نا، یہ بتاتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر امانت کی صفت کس قدر زیادہ عظیم تھی کہ مکے والے جان کے دشمن تھے لیکن آپ کی امانت داری کے قائل تھے. اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں امانت داری اتنی تھی کہ جانی دشمن کے ساتھ بھی آپ نے خیانت نہیں کرنا پسند کیے. تو یہ ایک ہی واقعہ کافی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کہ امانت داری کتنی بڑی صفت ہے. جی بالکل، جزاکم اللہ شیخ. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی جو ہے امین جانے جاتے تھے، تو آپ کے بے شمار جو ہے مثالیں مل سکتی ہیں. تو آپ کے بعد جو آپ کے صحابہ تھے، صحابہ کی سیرت میں بھی امانت داری ملتی ہے، تو ایک دو مثالیں آپ بیان کر. امانت داری کی جیسے میں نے کہا نا کہ آپ وسیع مفہوم میں اگر لیں، میں نے کہا نا کہ ہر ذمہ داری جو آپ لیتے ہیں امانت ہے. تو آپ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خلافت اور امارت کی جو ذمہ داری ہے اسے اللہ کے نبی نے امانت کہا. جی جی، یعنی جو ذمہ داری قوم و ملت کی لی جاتی ہے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کہا. تو حضرت ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے، خلفائے راشدین نے اسے کس حد تک امانت سمجھا، کس حد تک امانت سمجھا. آپ دیکھیے کہ خلیفہ وقت ہیں لیکن بیت المال میں تصرف کے سلسلے میں اس قدر زیادہ خوف اور ڈر. میں اس کی مثال دینے کے لیے آپ کے سامنے کہوں گا، مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے، خلیفہ ہونے کے بعد چند دنوں کے بعد حضرت عمر نے دیکھا کہ ابو بکر بازار جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ کہا بھئی تم لوگوں کی ذمہ داری تھوڑی ہے، مجھ پر میرے گھر کی بھی ذمہ داری، میرے بیوی بچے ہیں، میں جا رہا ہوں بازار میں کماؤں گا. حضرت عمر نے کہا یہ نہیں، آپ اگر بازار میں چلے جائیں گے تو مسلمانوں کے مسائل کون دیکھے گا؟ حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے، مسلمانوں کے مسائل دیکھوں گا تو میرا گھر کون دیکھے گا؟ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ مل کر آپس میں آپ کا کوئی وظیفہ متعین کر دیتے ہیں، بیت المال سے آپ کی تنخواہ گویا متعین کر دیتے. متعین کی گئی. چند دنوں کے بعد دیکھا حضرت ابو بکر دوبارہ بازار کی طرف جا رہے ہیں. عمر نے پھر دیکھ لیا، پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو تو تنخواہ دی گئی. حضرت ابو بکر نے کہا جو تم دے رہے ہو اس سے میرے گھر کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، تو پھر کہا میں جا رہا ہوں کمانے کے لیے بازار میں. حضرت عمر نے پھر جو ہے صحابہ کے ساتھ بیٹھے، بات چیت ہوئی. حضرت عمر کا یہ تھا کہ جتنا دیا گیا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بات چیت ہوئی تو ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ نے مشورہ کر کے حضرت عمر کے حضرت ابو بکر کا وظیفہ بڑھا دیا. یہ مورخین نے لکھا. اب اس میں دیکھیے ابو بکر اور عمر دونوں کی امانت داری کا پہلو. یہ کیسے؟ سب سے پہلے تو ذمہ دار ہے لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ حضرت ابو بکر اپنی مرضی سے بیت المال میں سے کچھ لینا نہیں چاہتے، اس لیے کہ بیت المال کا مال امانت ہے حکمران کے پاس، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وظیفہ مقرر کرنے کے لیے دوسرے صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں
اتنا ہی دے رہے ہیں جتنا ان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو سکیں. اب جب حضرت ابوبکر کو مزید کی ضرورت پیش آ رہی تو اس میں مناقشہ ہو رہا ہے. تو آپ اس کی جزیات اور باریکیات پہ اگر بیٹھ کر غور کرتے رہیں گے نا تو اس قدر زیادہ واضح پیغام ہے کہ ابو بکر ہو عمر ہو دونوں کی نظر میں وہ امانت ہی کے بعد امانت ہے. اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے نہیں لے کے بازار جانا چاہتے ہیں. عمر اسی لیے وہ بیت المال سے آسانی سے دینا نہیں چاہتے اس لیے کہ وہ امانت ہے. عمر اس لیے چاہتے ہیں کہ حضرت عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمہ داری سنبھالیں, بازار وزار میں وقت نہ لگے ان کا, اس لیے کہ قوم و ملت کے مسائل ان کے پاس امانت ہے. اور آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ایسا تھا کہ رات میں نکلتے تھے اپنے غلام کے ساتھ لوگوں کے حالات جاننے کے لیے. رات کے اندھیروں مدینے کی گلیوں کا چکر لگاتے تھے. کئی بار مدینے کے اطراف و اکناف کے علاقے میں بھی جاتے تھے کہ کوئی بھولا بھٹکا مسافر ہے کیا. کیوں؟ سمجھتے تھے کہ اب یہ ذمہ داری میرے پاس امانت ہے, سب کے مسائل کا میں امین ہوں, مجھے ذمہ داری دی گئی. تو یہ بڑی مثالیں ہیں جو ہم اور آپ کو بتاتی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کس قدر زیادہ ذمہ داریوں کو امانت سمجھتے تھے اور مسلمانوں کے مال کو کتنی بڑی امانت سمجھتے تھے. جی دو ہی مثالیں کافی ہیں. جی امانت داری کی کیا اہمیت ہے. جی جب اتنی بڑی اہمیت ہے, ہم بھی مسلمان ہیں, مانتے ہیں, لیکن یہ امانت داری جو ہمارے اندر کم ہوتی جا رہی ہے یا بالکل نہیں کے برابر ہے, خیانت بڑھتی چلی جا رہی, اس کی وجہ کیا ہو سکتی؟ اس کی وجہ ایک تو مسلمانوں کا دین سے عدم واقفیت کہیے یا کم جانکاری دین کی ہے. اب امانت داری کا معاملہ اسلامی شریعت میں کتنا بڑا مسئلہ ہے, اگر یہ لوگوں کو پتہ چلے تب نہ اس کو اہمیت دیں گے. جی دیکھیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے سنا تھا, مسند احمد کی روایت ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے, جب بھی خطبہ دیتے نصیحت کرتے تھے تو یہ جملہ اللہ کے نبی ضرور کہتے, لا ایمان لمن لا امانت له, اس آدمی کا ایمان ہی نہیں جس کے پاس امانت داری نہیں. سبحان اللہ. ولا دین لمن لا عہد له, جس آدمی کے پاس وعدہ وفا کرنے کی عادت نہیں اس کے پاس دین ہی نہیں ہے. تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ دیکھیے صرف ایک حدیث ہے. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی جب بھی خطبہ دیتے اسے دوہرا کر اللہ کے نبی بتاتے تھے. ایسا ہمیں اپنے عوام, اپنے افراد, اپنے سماج, اپنے معاشرے کے مرد و خواتین کو اتنی ہی تکرار کے ساتھ بتانے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات ذکر کی تو اللہ نے کہا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون, ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے وعدے کی بھی حفاظت کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی پہچان ہے کہ وہ اپنی وعدے کی پابندی کرتے ہیں. ایسے ہی آپ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفاق کی منافق کی جو علامتیں گنائی نا, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائی کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, منافق کی علامت ہے یا منافقانہ یہ عمل ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کر بیٹھے. تو دین و ایمان میں اس امانت کا جو مقام ہے, اس کی جو اہمیت آئی ہے نا, اس اہمیت کو لوگ سمجھیں اور یاد رکھیں اور لوگوں کو یہ بتائی جائے, پڑھائی جائے. یہ اگر جب نہیں ہوگا نا تو لوگ پھر کیا کریں گے, آسانی کے ساتھ خیانت کی طرف مائل ہو جائیں گے. جزاکم اللہ شیخ. یہ وجوہات ہیں جس وجہ سے جو ہے ہمارے اندر امانت داری کم ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بھی کیا اور وجوہات ہیں؟ جی ہاں, یہ میں شرعی لا علمی کی وجہ میں نے کہا کہ دین سے عدم واقفیت وجہ. اس کے علاوہ ایک اور پہلو بھی ہے, لوگوں کے اندر مال کے تئیں لالچ ہے. جی اللہ کے نبی نے کہا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّةِ الْمَالِ, بالکل. یعنی اس امت کا جو خاص فتنہ ہے, بہت فتنے ہیں لیکن خصوصی فتنہ جس سے اس امت کو آزمایا جائے گا, مال کا فتنہ. مال کا. تو لوگوں کے پاس دوسرے کا پیسہ جب آتا ہے اور وہ رکھا ہوا رہتا ہے تو یوں سمجھیے کہ وہاں سے وہ پیسہ آدمی کے دین و ایمان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے. فتنہ ہے نا, مال فتنہ ہے نا, اس کی آزمائش بن جاتا. اب لوگوں کے اندر دینداری کم ہو اور مال کا حرص ہو, لالچ ہو, تو مال کے فتنے میں مبتلا ہو کر خیانت کرتے ہیں. ایسی لوگوں کے راز کی بات کریں, لوگوں کے راز کی بات کریں تو اس کی بھی بات لے لیجئے. یا کوئی ذمہ داری آدمی لیتا ہے تو ان سب معاملات میں یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے, اس کو سمجھنے میں لوگ جو ہے اکثر ناکام ہوتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں کوئی لالچ ہوتا ہے یا کہیں نہ کہیں کوئی مفاد ہوتا ہے جو ان کو اپنی امانت داری سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. تو دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے اسباب, ایک تو دین سے ناواقفیت ہے, تو دنیاوی اعتبار سے بھی
ایسے فتنے ہیں جو آدمی کو خیانت تک لے کر جاتے ہیں. جی جزاکم اللہ. اسی طرح ایک اور سوال، جیسا کہ امانت کی ضد خیانت ہے، جی کیا خیانت ایک انسان کی زندگی میں آنے کے بعد اگر انسان خائن بن جائے تو اس کے منفی اثرات یا اس کے برے اثرات مرتب تو ہوتے ہیں، تو کس اعتبار سے مرتب ہوتے دیکھیے خیانت کے نقصانات کیا ہیں، فرد پر بھی ہیں، سماج اور معاشرے پر بھی ہیں. فرد پر یہ ہوں گے کہ پھر وہ آدمی جو ہے اپنے آپ میں جو ہے کمزور ہو جائے گا. چور جی بزدل ہوتا ہے، خائن انسان بھی بزدل ہوتا ہے. خیانت اسے اندر سے کمزور کر دیتی ہے. ایک تو سب سے پہلا نقصان اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے، نفاق کے راستے پہ چل نکلا ہے، منافقوں کا طرز عمل اس نے اپنا لیا. دینی اعتبار سے نقصان، دنیاوی اعتبار سے نقصان کہ وہ آدمی پرسنالٹی، اس کی شخصیت اس کی انتہائی کمزور شخصیت ہو جاتی. وہ ایسا انسان ہے کہ جس کی وقعت خود اس کی اپنی نظر میں گر گئی ہے. ایک اب اس کے بعد آگے بڑھ کر اگر سماج کی اگر بات کریں تو سماج میں لوگوں میں اعتماد بہت ضروری ہوتا ہے. اعتماد جو ہوتا ہے، بھروسہ جو ہوتا ہے، اسی پر اصل میں سماج کی مضبوطی کا دار و مدار ہوتا ہے. ہم جب تک ایک دوسرے پہ بھروسہ کریں گے ایک دوسرے کی طاقت بنے رہیں گے. جس دن میرا بھروسہ آپ پر سے ختم ہوگا اس دن میں آپ کے ساتھ تعلقات بحال نہیں رکھ پاؤں گا، سماج بکھرنے لگے گا، ایک ایک کڑی الگ ہونے لگے گی. اس طرح ہم اور آپ جو ہے سماج کو کمزور کرنے والے بن جائیں گے. تو خیانتیں جو ہوتی ہیں اس سے حقوق ضائع ہوتے ہیں، اور جب حقوق ضائع ہوتے ہیں تو پھر لوگوں کے نفرت، ناراضگی، دوریاں، یہ ساری چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں. جی جزاکم اللہ خیر. یہ امانت داری جیسا کہ آپ ایک فرد پر اور معاشرے پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں اس سلسلے میں آپ نے بتایا ہے. ایک اور چیز یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ تجارتی میدان میں آج بہت زیادہ جو ہے خیانت پائی جاتی ہے، اور تاجر تجارت میں خیانت کر رہے، اور خاص کر کے اگر ہمارے ارد گرد کا معاملہ لیں تو خاص کر کے زمینوں کے سلسلے میں، کہ ایک آدمی ایک پلاٹ بیچ رہا ہے ایک کو، پھر وہی پلاٹ دوسرے کو بیچ رہا ہے. یا خیانت سے تعبیر کریں گے یا اس کو چوری سے تعبیر کریں گے؟ دھوکہ بھی ہے، خیانت بھی ہے اس کے اندر. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار میں داخل ہوئے تو لوگوں کو کاروبار کرتے ہوئے دیکھا، تو ان میں سے ایک صحابی اناج بیچ رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر کا جو اناج تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گیلا محسوس ہوا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے اناج کے بیپاری یہ کیا ہے؟ اوپر کا اناج تو اچھا ہے، اندر کا اناج جو ہے گیلا ہے، اور آپ کو معلوم ہے گیلا اناج خراب اناج ہے. تو صحابی نے اپنا عذر پیش کیا، اور وہ عذر اپنا جو بیان کر رہے ہیں وہ معقول بھی ہے اپنی جگہ پہ سننے میں. وہ یہ تھا کہ کہا کہ اللہ کے نبی بارش ہوئی تو بارش میں اناج بھیگ گیا تھا، اب وہ میں لا کر بیچ رہا ہوں تو اوپر سے سوکھ گیا، اندر سے کچھ گیلا باقی رہ گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے بظاہر یہ لگ رہا ہے نا صحابی کے جواب سے کہ انہوں نے جان بوجھ کر کوئی دھوکہ دینا نہیں چاہا. اب اوپر کا اناج سوکھ گیا، اندر کا اناج گیلا ہے. جی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ جعلتہ فوق الصبر، یعنی تم نے جو ہے جب بیچنے ہی کا ارادہ کیا تھا تو اسے اوپر کیوں نہیں ڈال دیتے، سوکھا اناج ادھر ہٹا لیتے، گیلے اناج کو اوپر رکھتے تاکہ دیکھنے والا دیکھ کر لے کہ یہ گیلا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ اناج سوکھا دکھا کر گیلا اناج بیچ دینا، اس کو اللہ کے نبی نے ناپسند کیا. اور اللہ کے نبی نے آگے کہا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو پھر آپ یہ جو بات کر رہے ہیں، جیسے تجارت میں کئی طرح سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اب زمینوں کے کاروبار کی بات کر رہے ہیں کہ زمین یا پلاٹ جو ہے کئی لوگوں کو بیچ دیتا ہے آدمی، یہ سب چیزیں خیانت کا باب ہیں، یہ دھوکہ ہے لوگوں کے ساتھ. اور اس میں جھوٹ بھی آتا ہے. ایسا ہے دیکھیے کہ یہ چیزیں قریب قریب ہیں، آدمی بیچنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جی آدمی بیچتا ہے دھوکہ دیتا ہے، اور یہ خیانت ہے. تو یہ ساری شکلیں چاہے وہ کسی بھی حیثیت سے ہو، آدمی مطمئن ہو کر آپ کے پاس آتا ہے لیکن آپ اس کے اطمینان کا غلط فائدہ اٹھاتے، یہ خیانت ہے. جزاکم اللہ، بارک اللہ فیک. ایک اور سوال ہے، سوال یہ ہے کہ اتنی خیانت جو ہمارے اندر پیدا ہوئی تو اس کو دور کرنے کے لیے یا اپنی زندگیوں سے نکالنے کے لیے کیا عملی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں، چاہے وہ بچے سے متعلق ہو یا بڑے سے، ہر فرد کے لیے؟ دیکھیے ہر اچھے کام کی طرح لوگوں کو اس نیکی یا اس حکم کے شرعی فائدے اور دنیاوی فائدے
اور اس کے خلاف ورزی کرنے پر شرعی طور پر جو نقصان ہوگا اور دنیاوی اعتبار سے جو نقصان ہوگا، سب سے پہلے لوگوں کے اندر اس تعلق سے بیداری لانے کی ضرورت ہے۔ بیداری لانے کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو سکھائیں، پڑھائیں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث ذکر کی، حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب بھی خطبہ دیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، کہا کہ لا ایمان لمن لا امانت له، یعنی اللہ کے نبی بار بار صحابہ کو یہ سبق پڑھاتے تھے، سکھاتے تھے، تو ہمیں بھی اتنی ہی تکرار کے ساتھ امانت داری پر بولنا چاہیے، سکھانا چاہیے، پڑھانا چاہیے۔ یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز ہے، معاملات کرنے میں جو لوگ امانت دار ہوتے ایسے لوگوں کو آگے رکھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں، خیانت کرنے والوں کے ساتھ معاملہ نہ کریں۔ سماج میں جب اس قسم کی بیداری آئے گی کہ لوگ صرف امانت دار لوگوں پہ بھروسہ کریں گے، تو پھر خیانت کرنے والے بھی دین کے نام پہ نہ صحیح، کم سے کم یہ دیکھ کر کے بھی خیانت کے راستے سے نقصان ہو رہا ہے، اس طرف آئیں گے تو جو ہے وہ امانت داری کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ۔ کیا معاشرے کو مستحکم کرنے کے لیے امانت داری کو اختیار کرنا ضروری ہے؟ ابھی میں آپ کے سامنے بتا رہا تھا نا کہ امانت داری یعنی خیانت سے کیا ہوگا؟ لوگوں کے حقوق ضائع ہوں گے، اور جب لوگوں کے حقوق ضائع ہوں گے تو لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوں گی، ناراضگیاں پیدا ہوں گی، اور آپس میں ایک دوسرے کو لے کر شکوہ و شکایت کا مزاج اور ماحول عام ہوگا۔ یہ ہے سماج کا بکھرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امانت داری حقوق کی حفاظت کی ضمانت، اور جب ہر آدمی کو اس کا حق ملے گا تو پھر سماج مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا، اور خوشحال سماج کی یہی علامت ہے کہ حقدار اس کا حق بغیر اس کی اپنی محنت کے اسے ملتا رہے۔ یہ جو ہے خوشحال مستحکم سماج کی علامت ہے، اور امانت داری اس کی پہلی سیڑھی ہے۔ پہلی سیڑھی۔ اگر امانت داری اختیار کر لی جائے تو اس کے مثبت تبدیلیاں کیا ہو سکتی ہیں ہمارے معاشرے میں؟ بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ یعنی اگر ہم امانت داری اختیار کریں گے تو ہمارے سماج پر اس کے بہتر اثرات کیا ہمیں دیکھنے کو ملیں گے؟ جی دیکھیے، سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی کا اعتبار بحال ہوگا۔ جی، آج بھروسہ نہیں ہے آدمی کو، کوئی ایک دوسرے پر بھروسہ نہیں۔ آدمی کو بھروسہ نہیں، یعنی آدمی بھروسے سے تجارت نہیں کر رہا ہے، آدمی مجبوری میں تجارت کر رہا ہے کہ ان میں سے کسی سے کرنا ہی ہے مجھے۔ جی بالکل۔ تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اعتماد بحال ہوگا، اور جب اعتماد بحال ہوگا تو پھر وہاں سے خیر کے بہت سارے دروازے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے۔ سب سے پہلا فائدہ امانت داری کو اختیار کرنے کا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب امانت داری آئے گی نا تو پھر لوگوں کے ساتھ جو دھوکہ ہو کر نقصان جو لوگوں کا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کے جو نقصانات ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں لیکن وہ اپنی شرافت کی وجہ سے لوگوں سے نقصان اٹھا بیٹھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نا، المؤمن غر کریم، مومن جو ہے بڑا شریف النفس ہوتا ہے لیکن آسانی سے دھوکہ بھی کھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ بیوقوف ہے، اس لیے کہ وہ سامنے والے پر بھروسہ کرتا ہے، وہ اپنے طرح سامنے والے کو بھی اچھا سمجھتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے دھوکہ، اچھے لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہونے کا معاملہ، یہ ختم ہوگا تو پھر اس کی وجہ سے اچھے لوگوں کی اور زیادہ ہمت افزائی ہوگی، تو سماج بہتری کی طرف خود بخود بڑھتا چلا جائے گا اگر ہم جو ہے خیانت سے بچیں گے اور امانت داری اختیار کرنا شروع کریں گے۔ جی، ایک اور چیز ہے، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ امانت کا تعلق کیا ایمان سے جڑا ہوا ہے یا صرف ہمارے عمل سے ہے؟ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی مسند احمد کی، اللہ کے نبی نے کہ اس آدمی کا ایمان ہی نہیں جس آدمی کے اندر امانت داری نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ امانت داری نہ ہو تو آدمی کا ایمان گھٹ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ آدمی کا ایمان کم ہونے لگتا ہے، گھٹنے لگتا ہے۔ اور اسی کے مقابلے دوسری حدیث بھی آپ کو میں نے سنائی کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں ثلاث، تین چیز، تین جی ہیں۔ جی یا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار باتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر بھی وہ ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، یعنی عملی اعتبار سے پورا کا پورا عمل منافقانہ اس کا مانا جائے گا۔ تو اس میں سے اللہ کے نبی نے ذکر کہ اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان اس کا جائے گا اس کے ہاتھ سے، عمل کا جو میدان ہے اس میں کمی آئے گی، اور عملی اعتبار سے وہ ایمان سے خالی ہوتا چلا جائے گا اگر اس کے اندر امانت داری نہیں ہوگی۔ جی، ایک آخری چیز یہ کہ امانت داری اور خیانت کو لے کر آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں؟ نصیحت یہی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ جب اللہ نے امانت داری کو مومنوں کی صفت کہا اور اس کا حکم دیا، اور خیانت کو منافقوں کی صفت کہا اور اس سے منع کیا، تو اللہ جس کا حکم دیتا ہے وہ خیر ہی خیر ہے یا اس میں خیر غالب ہے،
اور جس سے اللہ منع کر دے وہ شر ہی شر ہے، یا اس میں اگر کسی کو فائدہ نظر بھی آئے تو شر غالب ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ تو جو چیز اللہ نے ہمارے لیے پسند کی ہم بھی اپنے لیے وہ پسند کریں، اور جو چیز اللہ نے ہمارے لیے ناپسند کی ہم اپنے لیے ناپسند کریں۔ جو چیز اللہ کے رسول نے ہمارے لیے اللہ کے حکم سے پسند اور ناپسند فرمائی، ہمارے پاس بھی پسند اور ناپسند کا معیار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور سنت ہی ہونی چاہیے۔ تو یہی نصیحت ہے، اللہ تعالی اعلم۔ جزاکم اللہ شیخ، آپ آئے ہمارے درمیان، بہت ساری معلومات ہوئی، جیسا کہ امانت داری نہ کہ صرف انسانی صفات میں سے ایک اچھی صفت ہے بلکہ اس کا تعلق ایمان سے بھی ہے، یہ بہت بڑی بات معلوم ہوئی۔ اللہ رب العالمین آپ کے آنے کو قبول فرمائے، آمین۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔